إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون
جزا دینے والا، سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض کی دوا دینے والا، کوئی صدق کے دل سے معافی تو مانگے، وہ رحمت کے دریا بہا دینے والا، کوئی صدق کے دل سے معافی تو مانگے، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا۔ اور بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا، وہ تخت مصر پہ بٹھا دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد، سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنی سچی اور آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے کچھ بندوں کے حالات، واقعات بیان فرما کر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی یہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ کوئی انسان بھی اپنے عقل سے، اپنی طاقت سے اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اگر کوئی عزت، عظمت، شان، وقار حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، اس سے سوال کرے۔ اور پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پہلے کچھ امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، تو جو لوگ اس پہ صبر و تحمل اپنائیں اور استقامت اختیار کریں تو بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں یہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی عقل مندی سے یا اپنی طاقت سے، اپنی ہمت، اپنی کوشش سے اس چیز کو حاصل کر لوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرما کر یہی بات سمجھائی ہے کہ انہوں نے جتنا اپنے بھائی کو نیچے گرایا، ہم نے اتنا ہی
اسے بلند کیا، اور جو اپنے چھوٹے بھائی کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے اور خود اونچا مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش میں تھے، وہ ناکام رہے، بلکہ وقت آنے پر انہوں نے خود بھی اس چیز کا اعتراف کر لیا۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی ابن نبی یوسف ابن یعقوب علیہ السلام کو ابتلاؤں سے، آزمائشوں سے نکالا اور قید خانہ سے، جیل سے باعزت طریقہ سے انہیں رہا کیا، اور جنہوں نے الزام لگایا تھا انہوں نے خود ہی اقرار کر لیا کہ ہم جھوٹے ہیں اور یوسف سچا ہے علیہ السلام۔ تو حاکم وقت نے قاصد بھیج کر پھر یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا، وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، کہ اے یوسف علیہ السلام، ہم بھولے رہے، مغالطے میں رہے، آج کے بعد آپ ہمارے ہاں بڑے ہی معزز بھی ہیں اور معتبر بھی ہیں، اور ہم آپ کو کسی عہدہ پر فائز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہی بتا دیں آپ کیا پسند فرماتے ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے یہ جو زمین کی پیداوار ہے، زمین کے خزانے ہیں، اس پہ مقرر کر دیں، میں بحمد اللہ اس کو جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم بھی عطا کیا ہے کہ میں نے اس کو اللہ کی مخلوق میں کس طرح تقسیم کرنا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق کی اچھے طریقے سے خدمت ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ یوسف علیہ السلام پہلے وزیر خزانہ بنے، پھر آہستہ آہستہ ہم نے
پورے ملک مصر کا انہیں بادشاہ بنا دیا، اور ان کے پاس یہ اقتدار اور یہ اختیار آ گیا کہ وہ پورے ملک میں جہاں چاہیں جائیں، جہاں رہنا پسند کرتے ہیں رہیں۔ یہ ہماری طرف سے ان کی مدد تھی۔ ہم جسے چاہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، اور ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہ تو ہم نے انہیں دنیا میں بدلہ عطا کیا تھا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا اجر و ثواب تو اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی پرہیزگاری کو اختیار کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی آگے بیان فرماتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا کہ جب مصر میں اور اس کے ارد گرد دوسرے ممالک میں قحط سالی آ گئی، اناج غلہ ختم ہو گیا، کہیں سے نہیں مل رہا تھا۔ لوگ غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر کا رخ کرتے ہیں۔ ان آنے والوں میں برادران یوسف بھی آ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر میں آ گئے، تو فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ جب یہ داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن بھائی نہ پہچان سکے۔ انہیں کیا معلوم، وہ تو اپنی طرف سے کنویں میں ڈال کر جا چکے تھے۔ یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جسے ہم نے کنویں میں پھینکا ہے وہ تخت نشین ہو جائے گا، بادشاہ بن جائے گا۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پہ بیان کرتے ہیں، اگر انہیں یہ معلوم ہوتا نا کہ جسے ہم کنویں میں ڈال رہے ہیں کل کو یہ بادشاہ بن جائے گا، تو وہ کبھی یوسف کو کنویں میں نہ ڈالتے، خود کنویں میں چھلانگے لگا دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے انہیں محسوس تک نہ ہونے دیا، بلکہ ان کو بٹھایا، ان کی عزت کی، کھانا کھلایا، پانی پلایا، مہمان نوازی کی، اور ان سے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کتنے بھائی ہیں۔ انہوں نے پورا تعارف کروایا، اور انہوں نے باعزت طریقہ سے غلہ دے کر انہیں رخصت کیا، اور اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ انہوں نے جو رقم ہمیں دی ہے وہ رقم بھی انہیں واپس کر دی جائے، ان میں سے کسی کی بوریا میں اس کو ڈال کر بند کر دیا جائے۔ اور فرمانے لگے اگلی دفعہ جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے آؤ
تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آنا، جب اسے لاؤ گے تو تمہیں اتنا غلہ اور اس کے حصے کا بھی مزید غلہ دیا جائے گا، تمہاری عزت و توقیر کی جائے گی۔ لیکن یاد رکھو اگر اسے نہیں لاؤ گے نا تو پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ یہ آئے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ابا جان، مصر کا بادشاہ بڑا ہی اچھا، بڑا نرم دل، بڑا رحم دل، بڑا مہمان نواز ہے، اس نے ہماری بڑی عزت کی ہے، اور دوبارہ اس نے ہمیں آنے پہ یہ شرط مقرر کی ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ضرور لے کر آنا، آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم دوبارہ غلہ لے کر آ سکیں۔ یہ جو اس وقت ہم لائے ہیں یہ تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، اگر اسے نہ لے کر گئے تو دوبارہ ملے گا بھی نہیں۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ فرمانے لگے، بیٹو میں نے پہلے اس کے بڑے بھائی یوسف کے بارے میں بھی تم پر اعتماد کیا تھا اور تم نے اسی طرح یقین دلایا تھا، حفاظت تم نے کیا کرنی ہے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، بہترین محافظ اور ارحم الراحمین اللہ ہے۔ فرمایا پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، غلہ نکالا، وہ رقم بھی انہیں مل گئی، تو کہنے لگے، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، اب تو جانا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، تو آپ ہم پہ اعتماد کریں۔ اللہ فرماتے ہیں باپ یعقوب علیہ السلام نے باقاعدہ ان سے حلف نامہ لیا، قسمیں لیں کہ تم کسی قسم کی اور حرکت نہیں کرو گے، میرے اس چھوٹے بیٹے بنیامین کا پوری طرح تحفظ کرو گے اور اسے اسی طرح واپس لا کر میرے ہاں پہنچاؤ گے۔ انہوں نے قسمیں کھائیں، تو آخر میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، ہم یہ جو معاہدہ کر رہے ہیں، جو عہد و پیما کر رہے ہیں، اس پہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ عہد کر لیا، اللہ کو گواہ بنا لیا۔ باپ نے اب پھر اپنے 11 بیٹوں کو رخصت کیا اور وصیت کی کہ بیٹو تم نوجوان ہو، ایک پوری جماعت ہو، اللہ نے تمہیں حسن و جمال عطا کیا ہے، میرے بیٹو اکٹھے ایک دم ایک دروازے میں سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کہیں میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی جسے انہوں نے اختیار کیا، اور انسان کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، یہ ایک تدبیر ہے جو میں نے تمہیں سمجھائی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا،
اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو میں بھی تم سے ٹال نہیں سکوں گا۔ اس لیے ان الحکم الا للہ، اختیار حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت، میرا اسی پہ توکل ہے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور تمام توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پہ توکل کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے بھائی مصر پہنچے، بھائی نے ان کا استقبال کیا، پہلے سے بڑھ کر ان کی میزبانی کی اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو رخصت کیا، اور ایک ترکیب سوچی کہ کسی طریقے سے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس کچھ وقت کے لیے روک لیں۔ مقصد کیا تھا کہ اپنے بھائیوں کا فخر، غرور، اس کو توڑنا۔ ان کے ذہن میں یہ جو فتور تھا نا، یہ گھمنڈ تھا، جیسا کہ پہلے انہوں نے کہا بھی تھا، ہم بڑی ایک طاقتور جوان ہیں، ہم بڑے پہلوان ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یہ چیز ان کے دل سے ختم کرنا اور یہ بات سمجھانا کہ لشکر جتنا مرضی ہو، تعداد میں زیادہ ہو، طاقتور ہو، اسلحہ ہو، تمام تر وسائل ہوں، یہ کچھ بھی نہیں۔ انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی طرف سے مدد نہ آئے۔ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین علیہ السلام انہیں اپنے پاس روک لیا، اور یہ واپس گئے، اپنے باپ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں، قالوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ اے ابا جان، آپ کے بیٹے ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین پہ چوری کا الزام لگ گیا، اسے شاہ مصر نے اپنے پاس روک لیا، اب اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ آپ وہاں خود جا کر یا کسی کو بھیج کر تصدیق بھی کروا سکتے ہیں، اور آنے والے قافلہ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ باپ یعقوب علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی جو اس وقت کہی تھی جب وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر آئے تھے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ بیٹو، مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ تم نے خود ہی کچھ کیا ہے، تمہاری اپنی چال ہے، سازش ہے، اب صبر ہی بہتر ہے، اور میں اللہ پہ امید کرتا ہوں کہ وہ میرے تمام بیٹوں کو یہاں لا کر مجھے ملوا دے گا، میں اس پہ امید رکھتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی بیٹے کی جدائی کی وجہ سے حالت کیا بن گئی تھی؟ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ
وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اپنے بیٹوں سے رخ دوسری طرف کیا اور کہنے لگے ہائے یوسف۔ یوسف کی جدائی کے صدمہ میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر رو رو کر وہ آنکھوں سے نابینے ہو چکے تھے اور غم کو پریشانی کو اندر ہی اندر پی رہے تھے۔ جب یہ جملہ بیٹوں نے سنا یا اسفا علی یوسف، تو کہنے لگے قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین۔ اللہ کی قسم اے ابا جان، آپ تو ہمیشہ یوسف یوسف کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور یوسف یوسف کرتے ہی اپنے آپ کو ختم کر بیٹھیں گے۔ کہاں یوسف؟ 40 برس ہو رہے ہیں، ابھی تک اس کی کہیں سے خبر نہیں آئی، تو اب وہ آپ کو کیسے ملے گا؟ ابھی ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ جس کے پاس سے ہم آ رہے ہیں وہی یوسف ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میرے بیٹو، میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں اپنے دکھوں اور غموں کا شکوہ اور میں اپنی فریاد اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انبیاء نے فریاد کس کے سامنے کی؟ اللہ کے سامنے۔ مدد کے لیے کسے پکارا؟ اللہ کو۔ اور فرمایا میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹوں کو کوئی خبر نہیں، مایوس ہیں۔ خبر یعقوب علیہ السلام کو بھی یہ نہیں کہ میرا بیٹا یوسف اس وقت کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ امید اس بات کی تھی کہ میرے بیٹے یوسف نے جو خواب دیکھا تھا نا بچپن میں، ابھی اس کی تعبیر پوری نہیں ہوئی، وہ تعبیر پوری ہوگی۔ ہم دونوں میاں بیوی اور یہ 11 بیٹے اس کے سامنے سجدہ کریں گے، یہ منظر ہم دیکھیں گے، اس کے بعد یوسف کی اور میری موت واقع ہوگی۔ اس بات کے پیش نظر بیٹوں سے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے جو معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بارے میں بھی دوسرے لوگوں سے دریافت کرو۔ تم نے یہاں سے مصر میں جانا ہے، راستے میں اور کئی آبادیاں آئیں گی اور بستیاں آئیں گی، ان لوگوں سے بھی پوچھنا کہیں تم میں سے کسی نے یوسف کو تو نہیں دیکھا، ان کو بھی تلاش کرو، اور میرے چھوٹے بیٹے بنیامین کو بھی ان سے رہا کروانے کی کوشش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف اور صرف کافر ہی ہو سکتے ہیں۔ انہ لا ییأس من روح اللہ
الا القوم الکافرون۔ اب یہ گئے تیسری دفعہ پھر جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے سیاق و سباق سے جو آگے آ رہا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گئے اور کچھ یہاں رک گئے، اور جو رقم میسر آئی برائے نام وہ ساتھ لی اور پہنچ گئے دربار یوسف علیہ السلام میں۔ اور وہاں جا کر ان کا کیا حال ہوا اور کس حال میں اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہیں۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہم پر، ہمارے اہل و عیال پر بڑا مشکل وقت آ پڑا ہے، ہم بڑی مصیبت میں اور بڑی ہی تنگی میں پھنس چکے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، اور یہ تھوڑی سی رقم برائے نام ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے عوض میں ہمیں کچھ غلہ دے دیں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پہ کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیں، اور ہم پہ ہمارے چھوٹے بھائی کو رہا کر کے ہم پہ احسان بھی کر دیں، ہم پہ شفقت کریں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم پہ صدقہ کر دیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک صدقہ خیرات کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو اللہ بڑی اچھی جزا دیتے ہیں۔ عاجزی کی انتہا، یہ حالت ان کی کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان کی انتہا ہو گئی، فخر ٹوٹ گیا، غرور، گھمنڈ جو ان کے ذہنوں میں تھا وہ ختم ہو گیا، انہوں نے مان لیا ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام ان سے ایک سوال کرتے ہیں اور پھر اپنا تعارف کرواتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ اب تو بڑے مسکین اور عاجز بن کر کھڑے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے اور وہ وقت یاد ہے جو تم نے یوسف کے ساتھ سلوک کیا تھا؟ اس کے بارے میں جانتے ہو؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب یہ حیران اور پریشان رہ گئے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اس بات کی خبر تو ہمارے باپ کو بھی نہیں، دنیا کے کسی آدمی کو نہیں، اسے کیسے معلوم ہو گیا؟ ایک دوسرے کی طرف اشارے کرتے ہیں اور بالآخر یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ تو یوسف نہیں علیہ السلام؟ لگتا ہے آپ ہی یوسف ہیں۔ فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا
إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمانے لگے ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا چھوٹا بھائی ہے۔ تو کہنے لگے بڑی عجیب بات، یہ بات تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کنویں میں ڈالا اسے اللہ یہ مقام اور مرتبہ بھی دے سکتا ہے۔ اور فوراً یوسف علیہ السلام فرمانے لگے یہاں تک آنے میں، اس مقام تک پہنچنے میں میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں اپنے علم کی بدولت نہیں آیا، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں آیا، اپنی صلاحیت کی وجہ سے نہیں آیا۔ قد من اللہ علینا، یہ احسان ہم پہ ہمارے اللہ نے کیا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہم پہ ہی بس نہیں، ہم تک ہی محدود نہیں، بلکہ جو بھی اللہ سے ڈر جائیں، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کریں، صبر و تحمل سے کام لیں، تو اللہ صبر کرنے والوں کا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ پھر بولے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ اب دل میں یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی کھٹکا ہے، کہیں ہمیں پکڑا نہ جائے، ہم سے بدلہ نہ لیا جائے، ہمیں سزا نہ دی جائے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، آپ کو اللہ نے بڑی ہی عزت و عظمت سے نوازا ہے، ہم بھولے رہے، ہم خطا کار ہیں، ہم مغالطے میں ہیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ حسد کریں، آپ کے خلاف کوئی چال چلیں، آپ کو نیچا دکھائیں اور خود اونچے ہوں، لیکن ہم ناکام ہوئے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے اور ہم خطا کار ہیں۔ اپنے جرم کا، اپنے خطا کا اعتراف کر لیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ مظاہرہ فرمایا، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین۔ آج کے دن تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں اور تمہارے لیے اپنے اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے گا، اور وہ بڑا ہی ارحم الراحمین ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے یہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے بتایا تھا کہ مشرکین مکہ نے نبی مکرم سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کے کہنے پہ یہ سوال کیا تھا کہ بنو اسرائیل جن کا وطن شام ہے وہ مصر میں کس طرح پہنچے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ بیان کر کے ان کو ایک بات سمجھائی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی۔ اب قریش مکہ اور برادران یوسف میں کئی لحاظ سے بڑی مماثلت ہے۔ جیسے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ حسد کیا تھا، اسی طرح قریش مکہ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان برادری کے لوگ ہی تھے، آپ کے بھائی ہی تھے، انہوں نے آپ کو مٹانے کے لیے بڑی سازش کی، بڑی کوشش کی، بلکہ ہتھیار اٹھا کر آپ کو قتل کے لیے جمع بھی ہو گئے۔ جیسے اللہ نے ان کو بچایا ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچایا۔ جیسے وہ 3 دن کنویں میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار ثور میں رہے۔ جیسے وہ مصر میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ میں پہنچے۔ جیسے اللہ نے ان کو تخت پہ فائز فرمایا، اسی طرح فتح مکہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں تشریف لائے، اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر۔ جیسے وہ مصر میں ڈر رہے تھے، اب فتح مکہ والے دن یہ قریش مکہ ڈر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، اے میرے خاندان، میرے کنبہ اور قبیلہ کے لوگوں، میرے بھائیوں، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو جو بات بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے کی تھی، وہی بات قریش مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش مکہ کے لوگوں، اگر تم نے وہ بات کی ہے جو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کی تھی، لو پھر میرا بھی وہی جواب ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا۔ تاللہ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج کے دن تم میں سے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اپنے مخالف سے بدلہ نہ لینا، معاف کر دینا، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ میرے بھائیو، یہ لے جو میری قمیص، جا کر میرے والد گرامی یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھو، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی، اور اپنے پورے خاندان کو لے کر میرے پاس یہاں مصر میں آ جاؤ۔ اب یہ قافلہ مصر سے چلتا ہے۔ جب قافلہ مصر سے چلا، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ جو بیٹے یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے اور جو خاندان، اولاد، بچے، بیٹیاں موجود تھے، ان سب سے فرمانے لگے، اگر تم میرے بارے میں یہ بات نہ کرو کہ یعقوب علیہ السلام کا عقل کام نہیں کر رہا،
مجنون ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، تو بات یہ ہے کہ آج مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ خوشبو پہنچانے والا کون؟ 40 سال گزر گئے، خوشبو نہیں آئی، کسی طرف سے خبر نہیں آئی، اور جب اللہ نے بتانا چاہا تو ابھی وہ مصر سے نکلے بھی نہیں، خوشبو پہلے آ گئی۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، جب چند میل کے فاصلہ پہ آپ کے لخت جگر یوسف کنویں میں رہے، آپ کو پتہ نہ چلا، خوشبو نہ آئی، اب سینکڑوں میل دور مصر پہ یوسف ہیں، آپ کہتے ہیں خوشبو آ رہی ہے۔ فرمانے لگے، ہم انبیاء علیہم السلام کی یہی کیفیت ہوتی ہے، جب اللہ بتانا چاہے آسمانوں کی خبریں بھی اللہ بتا دیتے ہیں، ہزاروں میلوں کی خبریں بتا دیتے ہیں، اگر اللہ نہ بتانا چاہے ہمارے قدموں میں چیز کیوں نہ پڑی ہو پتہ نہیں چلتا۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا والوں کو بتا دیں کہ زمین و آسمان کی چھپی چیزیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب قمیص لانے والا قمیص لے کر آ گیا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہرے پہ قمیص رکھی، فارتد بصیرا، تو فوراً آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی، آنکھیں روشن ہو گئیں، دیکھنے لگ گئے، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو فرمایا، ہاں اب بتاؤ، میں تم سے کہتا تھا نا کہ مجھے اللہ کی طرف سے جو معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اب بیٹے باپ کے سامنے بھی شرمندہ ہیں، کہتے ہیں، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ جو بات بھائی کے سامنے کی تھی وہی اپنے باپ کے سامنے کر رہے ہیں، ابا جان ہم خطا کار ہیں، ہم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو جو جواب بھائی نے دیا تھا وہی باپ نے بھی دیا، وہ بھی اللہ کے نبی، یہ بھی اللہ کے نبی۔ فرمایا، قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ بیٹو، میں بھی تم سب کو معاف کرتا ہوں، اور تمہارے لیے میں اپنے رب سے بھی دعا استغفار کروں گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم نے معاف کر دیا، امید ہے وہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ اب یہ سارے جمع ہو کر تیار ہو کر کنعان سے چلے اور مصر میں پہنچے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر باہر نکلے استقبال کے لیے۔ جب آمنا سامنا ہوا، ملاقات ہوئی، باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو سینے سے لگایا، کیسا منظر ہوگا، عجیب منظر۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، قال ادخلوا مصر ان شاء
اللہ آمینین۔ اب آزمائش کا، امتحان کا وقت گزر گیا، مصائب ختم ہو گئیں، اب انشاءاللہ مصر میں داخل ہو کر امن میں ہی رہو گے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، لے گئے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا لیا، اپنے برابر اونچا تخت پہ جب بٹھایا، اللہ فرماتے ہیں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ یہ شان و شوکت، یہ عظمت دیکھ کر یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں جھک گئے۔ قال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا۔ اے ابا جان، یہ رہی میرے خواب کی تعبیر جو آج اللہ نے پوری کر کے دکھا دی۔ اللہ اکبر، اللہ نے میرے اس خواب کی تعبیر کو پورا کر دیا اور سب کچھ پوری اپنی داستان بیان کر کے سنائی۔ اللہ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، بڑا مجھ پہ انعام کیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اب یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں مصائب کے وقت کٹ گئے، خوشحالی آ گئی، حکومت مل گئی، علم مل گیا، باپ سے بھائیوں سے ملاقات ہو گئی، تخت مل گیا، لیکن یہ سب کچھ بھی نہیں، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اپنے مالک سے، اللہ سے ایک دعا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل فرمائی، ہم سب کو وہ دعا یاد کر کے پڑھنی چاہیے۔ فرمایا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے مالک، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے حکومت بھی عطا کر دے، علم بھی عطا کر دیا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی کام بنانے والا ہے، تو ہی کام سنوارنے والا ہے۔ میں تیرا بندہ یوسف تجھ سے دعا کرتا ہوں، تیرے سامنے التجا کرتا ہوں، توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ جب بھی مجھے موت آئے تو حالت اسلام میں آئے، ایمان کی حالت میں آئے، اور مرنے کے بعد اے میرے اللہ جو تیرے نیک صالحین بندے ہیں میرا شمار ان میں کر دینا، اپنے نیک بندوں میں مجھے ملا دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائے، اور جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب بھی ہم اس دنیا سے جائیں حالت اسلام میں جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب